میں کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں رحمتوں کے جھرمٹ میں رحمتوں کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک میری زبان پر اعلاء کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ آج غالباً چوتھا جمعۃ المبارک ہے کہ ہم بارگاہ حضور تاجدار صداقت میں اپنی محبتوں کے خراج پیش کر رہے ہیں۔ میری عادت ہے کہ جس شخصیت نے ساری زندگی اسلام کی وفاؤں پہ خرچ کر دی، ہم کم از کم 4 جمعے تو ان کی شخصیات پہ پڑھائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم چوتھا جمعۃ المبارک حضور تاجدار صداقت کے ارمغان نیاز میں ایک مختصر اور ادنا سا نیاز کے طور پہ ہم پیش کریں گے۔ بارگاہ صداقت میں اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے کلام سعید کے اندر ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا وہ لوگ جنہیں اللہ زمین میں حکومت عطا کرتا ہے، اللہ جنہیں زمین میں سلطنت عطا کرتا ہے، اللہ جنہیں زمین میں ایک علاقے کی ڈوگ عطا کرتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیہ نور کے اس مختصر سے حصے میں اللہ پاک نے اسلامی حاکم کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ اسلامی حاکم کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کیا اس کے ذمے فرض ہائے منصبی ہوتے ہیں۔ تو 4 نشانیاں یہاں پہ بیان ہوئی اسلامی حاکم کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم تاجدار صداقت میں وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں ہمارے اس مادیت زدہ دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی نشانی فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اسلامی حاکم کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود نماز پڑھے اور اپنی رعایا کو بھی نماز پڑھائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ مصلح رسالت کا امام تاجدار کائنات نے سیدنا صدیق اکبر کو خود بنایا۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں تاجدار صداقت نے مصلح رسالت امام پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں۔ حضور حیات تھے، 17 نمازیں جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اسلامی حاکم کی نشانی ہے کہ وہ خود نماز کا پابند ہو اور لوگوں کو بھی نماز پڑھوائے۔ دوسری نشانی فرمایا وہ خود بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہو۔ تیسری نشانی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ خود نیکی کا حکم دیتا ہو اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینے کی تلقین کرتا ہو، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور خود بھی برائی سے باز ہو، برائی سے رکا ہوا ہو اور لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی دعوت دیتا ہو۔ جب ہم تاجدار صداقت میں یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو یہ کوٹ کوٹ کے بھری پیوست تھیں آپ کی شخصیت دلربا کے اندر۔ ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، آپ ہی بتائیں کوئی ایسا حاکم آیا
جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پوری پائی جائیں؟ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں حاکم نصیب فرمائے جو تاجدار صداقت کے اسوہ نور پہ چلنے والا ہو۔ تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اپنی مثال آپ ہیں، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، ایثار کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اپنی مثال آپ ہیں، امر بالمعروف کے حوالے سے دیکھیں تو تاجدار صداقت سے پیچھے ہمیں کوئی آپ جیسی شخصیت نہیں ملتی، اور نہی عن المنکر کا عالم، سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر براجمان ہوئے، آپ کے چہرے پر جب تاج خلافت سجایا گیا، آپ جب اپنی مسند پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آتے ہی جو بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں سمجھتا ہوں آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ اگر اس خطبے پر ہی ہمارے حاکم عمل کر لیں تو ہمارا پاکستان جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اس خطبے پر آگے 2.25 سال کا عرصہ تو بعد کا ہے نا جی، پہلے دن جو آپ نے خطبہ دیا اس خطبے پر بھی ہمارے حاکم پورے نہیں اترتے۔ آپ نے آتے ہی فرمایا قد ولیت علیکم، مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد جو آپ کا دوسرا جملہ تھا وہ یہی تھا، فرمایا قد ولیت یا ولیت علیکم، مجھے تم پہ حاکم بنا دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی فرمایا کہ میں خود حاکم نہیں بنا، مجھے تم پہ حاکم بنا دیا گیا ہے، مجھے خود شوق نہیں ہے حاکم بننے کا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مصلح رسالت کا امام بنایا تھا، تم نے مجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ قد ولیت علیکم، مجھے تم پہ حاکم بنا دیا گیا۔ جو دوسرا جملہ تھا آپ کا، فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں ہوں، نعوذ باللہ، فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ آج ہمارا کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ، نالائق سے نالائق بندہ بھی کامیاب ہو جائے نا، MP یا MNA بن جائے، کہتا ہے مجھ سے بڑا کامیاب شخص کون ہو سکتا ہے، میرے بغیر تو حکومت چل ہی نہیں سکتی، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ حالانکہ شان اور اعزاز اور منصب اور عزت اور عظمت کا عالم یہ حضور علیہ السلام، جناب علی المرتضیٰ راوی ہیں، پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی کائنات میں، حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑھ کر سب سے بہتر شخص کون ہے؟ محمد بن حنفیہ نے سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ سے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور کی امت میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جناب ابوبکر صدیق ہے۔ فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں، حالانکہ پوری امت سے افضل، پوری امت کیا سابقہ امتوں سے بھی افضل، سابقہ امت کے لوگوں میں سے بھی افضل۔ آپ جتنے اپنے فضائل بیان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن فرمایا لست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے نزدیک تم میں طاقتور وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے۔ فرمایا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں مظلوم کو اس کا بدلہ لے کر نہ دے دوں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے نزدیک کمزور تر شخص وہ ہے جو ظالم ہے، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں ظالم سے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ یہ بصیرت افروز خطبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند جملے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد خطبہ ختم۔ اگر ہمارے حکمران اس خطبے پر ہی عمل کر لیں، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر، جناب مولا عثمان غنی، جناب مولا کائنات نے جو خطبے ارشاد فرمائے، میں سمجھتا ہوں حکمران ٹھیک ہو جائیں گے تو رعایا بھی ٹھیک ہو جائے گی، رعایا ٹھیک ہوگی تو ہمارے حاکم بھی ٹھیک ہوں گے۔ جناب مولا مرتضیٰ، مولا
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جو بصیرت افروز جواب دیا وہ قیامت تک نور کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ آپ خلافت ابوبکر کے متعلق کیا کہتے ہیں تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کیا خوبصورت الفاظ تھے، کائنات عالم کے منہ کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا، کوئی عمل کا کالا، کوئی عقیدے کا کالا، کوئی ایمان کا کالا آپ پہ زبانیں دراز نہ کر سکے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ خلافت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تاجدار کائنات نے جناب ابوبکر صدیق کو ہمارا امام بنایا اور امامت کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے اسلام سے امامت کا تعلق ہے۔ جب امامت میں، جب دین میں، جب اسلام میں ابوبکر سے آگے کوئی نہیں ہے تو دنیا میں ان سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر ابوبکر صدیق دین میں ہمارے امام ہیں تو خلافت اور سلطنت میں بھی ہمارے مقتدا و پیشوا ہیں۔ یہ آپ نے بصیرت افروز جواب دیا اور قیامت تک علی علی کرنے والوں کے منہ پر بھی تماچا ہے یہ جواب، جو علی علی تو کرتے ہیں لیکن جناب صدیق اکبر کے نام پہ ان کو مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے جو 2.25 سال کا عرصہ گزارا، اللہ اکبر، اسی پہ پھر خلافت راشدہ، یہ ایک بیسک بنیاد تھی، یہ اساس تھی 2.25 سال کا عرصہ۔ اس اساس پہ چل کے جناب عمر فاروق نے 7 بر اعظم پہ حکمرانی کی، پھر یہی اساس ہی تھی جس پہ چل کے جناب حضرت عثمان غنی نے حکمرانی اور سلطنت کی اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے حکمرانی کی۔ جو خطرہ جناب صدیق اکبر کے ان 2.25 سالوں میں تھا وہ بعد میں نہیں تھا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی 2.25 سال جو گزارے آپ نے، جو ٹنیور آپ نے گزارا 2.25 سال کا، بڑی سادگی کے ساتھ، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آپ ایک دن کھانے پہ بیٹھے تھے تو آپ کی جو مسز تھی، آپ کی زوجہ محترمہ عفت مآب بی بی، وہ بھی دسترخوان پہ حاضر تھی۔ تو آپ نے دسترخوان پہ دیکھا تو ایک میٹھی چیز پک کے آئی ہوئی تھی دسترخوان پہ۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ دسترخوان پہ میٹھی چیز پک کے آئی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اپنی مسز سے پوچھا کہ یہ میٹھی چیز کہاں سے آئی ہے؟ تو عفت مآب بی بی جناب صدیق اکبر کے تیور کو دیکھ کے سمجھ گئی۔ انہوں نے عرض کی حضور دراصل بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ میں کوئی میٹھا پکاؤں، آپ بھی منہ میٹھا کر لیں، میں بھی منہ میٹھا کر لوں، بچے بھی منہ میٹھا کر لیں۔ یہ ہمارے ان حکمرانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جن کی دہی بور بند میں ختم ہو جائے تو اسپیشل ہیلی کاپٹر لاہور میں دہی کا کنڈا لینے کے لیے آتا ہے، جو خود تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، عوام کو سادگی کا درس دیتے ہیں، لیکن ایک عام سے عام اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے ایک علاقے کا ڈی سی، اس کے پاس بھی 2 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، ہر سال نئے سے نئے برانڈ کی گاڑی۔ جناب صدیق اکبر کے دسترخوان پہ میٹھا آیا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو عفت ماں بی بی نے عرض کی حضور بڑی دنوں سے خواہش تھی کہ میں کوئی میٹھا کھاؤں، میٹھا آپ کے لیے بناؤں، بچے بھی میٹھا کھا لیں۔ تو ہمیں جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی دن میں اس خواہش کو تکمیل دے دوں، اتنا زیادہ وظیفہ نہیں ہے کہ میں ایک دن کے اندر اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ کافی عرصے سے میں روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا آٹا بچا لیتی، تھوڑا سے ستو بچا لیتی، تھوڑا سا گھی بچا لیتی، تھوڑی سی شکر بچا لیتی۔ کئی عرصے کے بعد حضور آج میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں میٹھا بنا کے آپ کے سامنے دسترخوان پہ حاضر کر سکوں۔
کئی دنوں کے بعد جناب صدیق اکبر نے یہ جواب سنا تو آپ کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنا شروع ہو گئی، جلال آ گیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے اور الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر نے اور ریاض النظرہ کے اندر دیگر محدثین مفسرین نے لکھا کہ آپ کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی۔ آپ نے فوراً بیت المال کے خزانچی کو بلایا، بلا کے کہا یہ کھانا اٹھاؤ، یہ شیرینی اٹھاؤ اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے معاف کر دینا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر بیت المال سے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اگر اتنا وظیفہ کم بھی ملے تو میرا گزارا ہو سکتا ہے، یہ اٹھاؤ اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سادگی تھی تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آج جو بجلی کا ہم رونا رو رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کی بجلی فری بند کر دی جائے تو ایک یونین کو فری بجلی سپلائی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی ایک جگہ پہ حاضر تھا سرکاری یونیورسٹی میں، تو میں ابھی یہ بس آیا ہوں تو وضو کر کے ڈائریکٹ ادھر آ گیا ہوں۔ تو اس دور سردی ہے، بارش برس رہی ہے اور دن بنا ہوا ہے، اتنی لائٹس چل رہی ہیں، سارے اے سی چل رہے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، سارے اے سی چل رہے ہیں، اتنی بجلی کا ضیاع ہوتا ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں۔ لیکن جہاں سیدنا صدیق اکبر کی عاجزی اور صداقت، اللہ اکبر، آپ جب مسند خلافت پہ براجمان ہوئے 2.25 سال کا عرصہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کانٹوں پہ گزارا۔ سب سے بڑا فتنہ یہ لاحق ہوا جب حضور کا وصال باکمال ہوا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہ ہم یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنے لوگوں کو خود دے دیا کریں گے، یہ کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بالکل انکار نہیں، بالکل انکار کی بات نہیں، انہوں نے کہا ہم بیت المال کو نہیں دیں گے بلکہ ہم اپنے لوگوں کو خود زکوٰۃ دیا کریں گے۔ جب انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ قاتلنہم، فرمایا جو نماز کے اندر فرق کرے گا، جو زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا، میں صدیق اکبر اکیلا اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ جناب حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ، اکثر صحابہ نے عرض کی حضور حالات ناسازگار ہیں، آپ تھوڑا نرمی برتیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے محبوب کے صحابہ، اگر تم سارے بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، میں اکیلا صدیق اکبر حضور کے دین کی آبیاری کے لیے اکیلا ان سے جہاد کروں گا۔ فرمایا جو نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر ذرہ پر بھی تفریق کرے گا، میں اکیلا ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ جب آپ نے یہ بڑا عظیم الشان اعلان کیا تو اس کا فائدہ ہوا، لوگ بھاگے ہوئے دوڑتے چلے آئے اور آ کر انہوں نے بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع کرائی تو خزانے بھر گئے۔ اور سب سے بڑا فتنہ، آپ محافظ ختم نبوت ہیں سب سے بڑے، کئی جھوٹے لوگوں نے اعلان نبوت کر دیا، سب سے بڑھ کر مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور کے دور میں اس نے حضور کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضور ہم سودا کر لیتے ہیں، آدھے علاقے کے آپ حکمران بن جائیں، آدھے علاقے کا آپ مجھے نامینیٹ کر دیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ایسے کر لیں اے محمد بن عبداللہ، ایسے کر لیں کہ آپ کی حیات میں آپ نبی ہیں، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ میری نبوت کا اعلان کر دیں۔ حضور کے ہاتھوں میں اس وقت خشک چھڑی تھی کھجور کی، آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا اے مسیلمہ کذاب، تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے یہ خشک چھڑی دینے کا بھی روادار نہیں سمجھتا، میں تو تجھے خشک چھڑی ہی نہ دوں۔ تو جب حضور کا ظاہری طور پہ وصال ہوا تو مسیلمہ نے اعلان نبوت کر دیا، مسیلمہ کذاب نے۔ پھر یمامہ کے مقام پہ بہت بڑی جنگ ہوئی، 1,00,000 کا جم غفیر جلاد سپاہوں کا اس نے اکٹھا کیا، کئی ہفتوں تک وہ جنگ جاری رہی۔ ادھر سے سیدنا صدیق اکبر نے 30,000 کا لشکر جناب خالد بن ولید اور جناب ابو عبیدہ بن جراح کی سربراہی میں بھیجا، اور اس جنگ کے اندر بہت بڑا خسارہ ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی ہو گئے، کئی ہفتے تک جنگ جاری رہی۔ بالآخر ایک دن جناب خالد بن ولید نے ایک خط لکھا
جناب ابوبکر صدیق کو کہ حضور فوج کا تازہ دم دستہ بھیجیں، تازہ دم دستہ بھیجیں تو ہی ہم ان کو مات دے سکتے ہیں، ورنہ صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی فی النار ہو رہے ہیں، فوج کا تازہ دم دستہ بھیجیں۔ خط جب جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس مدینہ میں پہنچا تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف بوڑھے ہی بوڑھے نظر آتے ہیں، یا بچے نظر آتے ہیں، یا خواتین نظر آتی ہیں، نوجوان تھے ہی نہیں۔ وہ تو 30,000 کا جم غفیر یمامہ کے مقام پہ محاذ پہ جنگ لڑ رہا تھا۔ جناب صدیق اکبر جناب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ایک کاغذ لیا، ٹکڑا لے کے آپ نے خط کے اوپر لکھ دیا کہ میں نے فوج کا تازہ دم دستہ بھیج دیا ہے، اللہ اسلام کو فتح دے گا، اللہ آپ کو فتح دے گا۔ ساتھ ہی قریب ہی بیٹھے ہوئے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ضعیف ناتواں صحابی، کمزور سے، ان کو کہا کہ اے قعقاع یہ اٹھاؤ اور خط محاذ جنگ پہ لے جاؤ۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کے محاذ جنگ پہ پہنچے، یمامہ کے مقام پہ پہنچے تو جناب خالد بن ولید کو خط دیا تو انہوں نے خط کھولا، لکھا ہوا تھا کہ میں نے فوج کا تازہ دم دستہ بھیج دیا ہے، اللہ اسلام کو فتح دے گا۔ جناب خالد بن ولید نے پوچھا کہ وہ تازہ دم دستہ کہاں ہے، وہ تازہ دم دستہ کہاں ہے جو جناب صدیق اکبر نے بھیجا؟ آپ نے فرمایا مجھے دستے کا تو کوئی علم نہیں، مجھے تو بس یہ خط دیا ہے، میں آ گیا ہوں دوڑ کے۔ ابھی جناب عبیدہ اور خالد بن ولید آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت قعقاع نے عرض کی حضور دل کے اندر ایمان مچلا، شوق جہاد تھا، عرض کی حضور آپ بحث مباحثہ کریں، آپ بات چیت کریں، میں محاذ جنگ پہ ہوں، میں بھی دشمن کے چھکے چھڑانا چاہتا ہوں، میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، جاؤ جا کے پنجہ آزمائی کر لو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب واپس آئے، اللہ نے جب فتح دی، 1,00,000 پر 30,000 مسلمانوں کو فتح دی جب، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم جب حضرت قعقاع جن سے تلوار اتنے ضعیف اور ناتواں تھے، جب انہوں نے تلوار اٹھائی، جب میدان جہاد میں نکلے تو جس جانب جاتے مسیلمہ کذاب کی فوجوں کے چھکے چھڑا دیتے، انہیں فی النار کرتے چلے جاتے۔ اور ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں یوں محسوس ہوتا، حضرت قعقاع تلوار تو ایک اٹھاتے، ہمیں یوں محسوس ہوتا حضرت قعقاع کی تلوار کے ساتھ کئی ہزار تلواریں ہیں جو کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہیں۔ پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کرامت تھی کہ اگرچہ تھے تو آپ کا اپنا جسم بڑا کمزور اور ضعیف اور ناتواں، دبلا پتلا تھا آپ کا اپنا جسم جناب صدیق اکبر کا، اور دوسری آپ کی نشانی تھی آپ اپنی داڑھی مبارک پر مہندی لگاتے تھے۔ اگر کسی نے مدینہ میں جب نئے نئے آئے تو کسی نے اگر جناب صدیق اکبر کو پوچھنا ہوتا ان کی نشانی کیا ہے جی، بتایا جاتا وہ جو مہندی لگاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا اپنا جسم اگرچہ ضعیف اور کمزور سا تھا، لیکن حضرت قعقاع کو اس قدر نگاہ صداقت سے دیکھا، وہ تھے اکیلے لیکن ان کو ہزاروں کی فوج کے برابر کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت وحشی کلبی جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ محبوب علیہ السلام کے محبوب چچا کو شہید کیا تھا، انہوں نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی خواہش میں تھا کاش مولا کوئی ایسا نظام بنائے میں امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ دے سکوں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب پیٹھ کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، چھپتے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نشانہ باندھ کے نیزہ مارا تو اس کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا، وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، سجدہ شکر ادا کیا تو نے آج اگر کفر کی دنیا میں مجھ سے بہت بڑا پاپ کروایا تھا تو آج اسلام لانے کے بعد تو نے مجھ سے ایسا عمل ادا کروا دیا ہے، یقیناً محبوب کائنات خوش ہو گئے ہوں گے۔ حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو فی النار کیا۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.25 سال کا عرصہ حکومت کی۔
آپ نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کو بلا کے فرمایا صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں نے اپنے بعد تم لوگوں پر جناب حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو میں نے خلیفۃ المسلمین مقرر کر دیا ہے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا۔ تو پتہ چلتا ہے تاجدار صداقت نگاہ نبوت کا انتخاب تھے اور جناب عمر فاروق تاجدار صداقت کی نگاہ ناز کا انتخاب تھے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتخاب فرمایا، اسلام جو ہے نا جی، اسلام کے اندر ووٹیں نہیں ہوتی، اسلام کے اندر سلیکشن ہوتی ہے، اور سلیکشن کے اندر اسلام میں بندے نہیں گنے جاتے کہ اتنے بندے اس کے ہیں اتنے بندے اس کے ہیں، نہیں، بلکہ اسلام یہ دیکھتا ہے تقوی گزار زیادہ کون ہے، پرہیزگار زیادہ کون ہے، اللہ کا تابعدار زیادہ کون ہے، رسول کائنات کا فرما بردار زیادہ کون ہے۔ اسلام کے اندر سلیکشن ہوتی ہے اور اسلام تقوی اور طہارت کو پرائرٹی دیتا ہے، اسلام کے اندر بندے نہیں گنے جاتے۔ لیکن جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو چائے کی ایک پیالی پر سگریٹ کے او جی چودھری صاحب بس ہم نے ووٹ دے دیا، وہ اس نے مجھے چودھری کہہ دیا ہے بھائی۔ اس لیے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہے، 75 سال ہو گئے، آج تک ہم نے چوروں کو نامینیٹ کیا، لٹیروں کو نامزد کیا، شرابیوں کو ہم نے نامزد کیا، عیاش خوروں کو ہم نے نامزد کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت بدلے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ نظام زندگی انگریز کے قانون نے نہیں بدلنا، یہ تاجدار کائنات کے قانون نے بدلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بدلے تو اس کے لیے ضروری ہے جب ہم ووٹ دینے لگیں تو دیکھیں، یوں سمجھیں ہمارے دامن میں ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اور کربلا کے شہنشاہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ووٹ کی ہمیں قیمت کا پتہ ہی نہیں، قیمت کا پتہ تو شہید کربلا کو پتہ تھا، سر دے دیا لیکن یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ جانتے تھے یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ عیاش ہے، یہ فحاش ہے، تو آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ گرچہ آپ کو بات ناگوار گزرے، یہ منبر کا تقاضا ہے یہ ہم بات کریں، لیکن ہماری قوم کے ذہنی تخیل کا یہ عالم ہو چکا ہے، جو خطیب، جو مواعظ، جو عالم یہ بات کرتا ہے سب سے بڑھ کر قوم اسی کے خلاف ہوتی ہے۔ میں ابھی بات ختم کروں گا، جمعے کے بعد کئی لوگوں کے ذہنوں میں اگر میرے متعلق محبت ہے تو آج سے تھوڑی محبت کم ہو جائے گی، لیکن محبتیں عزتیں اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں آپ پر عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ اچھا، پھر صحابہ کرام نے، اصحاب محمد نے اعتراض بھی کیے۔ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے جناب سیدنا صدیق اکبر کی مجلس میں، عرض کرنے لگے حضور آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کی طبیعت میں جمال ہے، عمر فاروق کی طبیعت میں جلال ہے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، جناب عمر فاروق کی طبیعت میں گرمی ہے، جلال جمال کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ نرمی گرمی کے ساتھ کیسے آپس میں ٹھہ پائے گی اور بن پائے گی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2 حرفوں میں جواب دیا، 2 حرفوں میں، کہ فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر تو نے 2.25 سال کے عرصے میں، 2.25 سال کے دور حکومت میں کون سا نیکی کا کام کیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میں نے 2.25 سال کے اندر جو نیکی کا کام کیا ہے وہ یہ ہے میں نے عوام پر عمر فاروق جیسا حکمران مسلط کیا ہے، عمر فاروق جیسا حکمران نامزد کیا ہے، یہ میرا نیکی کا کام ہے۔ یہ جناب سیدنا، اور پھر جناب سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت کے اندر واقعی گرمی تھی، آپ کی طبیعت میں جلال تھا، لیکن اس انداز میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے نگاہ صداقت سے اس جلال کو جمال میں بدلا، اس گرمی کو نرمی میں بدلا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی کرامت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے وہ سیدنا عمر فاروق جن کی طبیعت میں جلال تھا، جن کی طبیعت میں گرمی تھی اپنے دور حکومت میں، وہی عمر فاروق تھے جو راتوں کو اٹھ کر گلیوں کا پہرا دے رہے ہوتے تھے، وہی عمر فاروق تھے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں اٹھا کر امت خلق کے اندر تقسیم کر رہے ہوتے۔
وہی عمر فاروق تھے، اگر پہرا دیتے ہوئے پتہ چلتا فلاں گھر کے اندر کھانا نہیں پکا، خود بیت المال میں آتے، چیزیں اٹھاتے، گھر پہنچتے، چولہا جلاتے، آگ جلاتے، کھانا بناتے، کھانا بنا کر کھلا کر اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس انداز میں نگاہ صداقت سے جناب عمر فاروق، یہ ہے اسلام کی حاکمیت ہے۔ اسلام نواب زادے پیدا نہیں کرتا، جس طرح ہمارے ہاں جو استثناء حاصل ہوتا ہے، یہ شہزادے نہیں بناتا۔ جناب عمر فاروق کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت ابو شہامہ تھا، بیمار تھے، تو کسی حکیم نے کہہ دیا کہ آپ دوائی کے طور پہ نا تھوڑا سا شراب لے لیں تو مرض دور ہو جائے گی۔ انہوں نے لے لیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا شہامہ کو 80 درے لگائے جائیں۔ شہامہ کو کیا کیا جائے؟ 80 درے لگائے جائیں۔ 75 درے لگے تھے، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا 5 کوڑے ان کی ڈیڈ باڈی پر پورے کرو۔ یہ اسلام جناب سیدنا عمر فاروق کے بیٹے سے بڑھ کر کوئی عزت مآب ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی نزاکت مآب ہے؟ آج استثناء کی بات کی جاتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، مولا عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، آپ کے دور حکومت کے اندر اسلامی قانون کو پرائرٹی حاصل تھی۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانے کے اندر جب ایک یہودیہ عورت نے گناہ کیا، اسلامی حکومت میں رہتی تھی، گناہ کیا، اسلامی حکومت میں رہتی تھی، تو حضور علیہ السلام کے پاس آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو بھئی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کافر بھی اگر اسلامی حکومت میں رہتے ہوں وہ اسلام کے زیر اثر ہوتے ہیں، ان پر قانون لاگو ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ریمنڈ ڈیوس آئے پاکستانیوں کو شہید کر کے چلا جائے اور ہمارے حکمران بدلے میں ریال اور پاؤنڈ لے لے اور کیس کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اس کے تو بھئی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دین، ہماری شریعت میں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اپنے علماء کو ساتھ لے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھو تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو وہ بڑے چال باز تھے، حضور کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے تو جس جگہ پر ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا نا وہاں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن نظر کی جولانیاں، اللہ اکبر، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس جگہ کو پڑھو، اس جگہ کو پڑھو جہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ہاتھ اٹھایا تو لکھا ہوا تھا جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، 62 لوگ تھے، کہنے لگے حضور یہ تو شریف عورت ہے، بس اچانک سے ایسے ایک چوری ہو گئی، اچانک سے ایسے چوری ہو، اس طرح ہمارے ہاں ہوتے بس بھول کر 7 بینکوں کو لوٹ لیا، اسے رام کی اپیل ہے 7 بینکوں کو بس لوٹا ہے، اتنا سا تو ہے، 50 کروڑ کا تو غبن کیا ہے، رام کی اپیل ہے یہ، اس پہ رام کریں، بھول کر 50 کروڑ کا ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اس عورت کے ورثاء نے بھی یہی کہا بس بھول کر چوری ہو گئی، شریف عورت ہے، اس کو معاف کر دیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا جی، ڈاکہ پڑتا ہے تو پھر چور کے گواہ بن جاتے ہیں اور عدالتیں بری کر دیتی ہیں۔ غریب کے لیے عدالت ہے، غریب کے لیے قانون ہے، رؤساء کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ حضور شریف عورت ہے، بس غلطی سے چوری کر بیٹھی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو حضور نے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اپنا اسوہ نور بنایا۔ فرمایا تم تو یہ فاطمہ نامی یہودی عورت نے چوری کی ہے، تو فرمایا تم کہتے ہو یہ شریف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اگر اس موقع پر، اول تو نہیں ہے یہ بات، حضور نے مثال دینے کے لیے کی، نقل کفر نباشد، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس موقع پر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی یہ سزا دی جاتی کہ اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ اسلام کی حاکمیت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.25 سال کے دور حکومت میں بڑے نیکی کے کام کیے۔ آخر میں وصیت فرمائی جب میں رخصت ہو جاؤں تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ حاضر کر دینا روضہ رسول پہ، اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آ گیا ہے۔ آج تو پتہ نہیں اندھیرے میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں نہیں جانا چاہیے جی،
مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ صدیق اکبر کا تو عقیدہ ہے تم زندوں کو روکتے ہو، ہمارے تو جنازے بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، تم زندوں کی بات کرتے ہو، ہمارے جنازے بھی حضور کے قدموں میں۔ عرض گزاری کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو حضور کی رضا ہوگی، مجھے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہاں تک جناب صدیق اکبر کی وصیت تھی۔ تجہیز و تکفین، دفن، اپنا کفن دینے کے بعد جنازے کو، تاجدار صداقت کے جنازے کو حضور جان عالم، پوری کائنات کے لوگوں کی توجہات کا مرکز اور محور۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو، میرا خیال ہے آج آپ روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا کرنا، اللہ ہم سب کو بھی اس حریم ناز میں لے جائے۔ تاجدار صداقت کا جنازہ حاضر ہوا، یہاں تک وصیت تھی، وہاں پہ پہنچ کر عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آ گیا ہے، دروازہ کھل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا۔ لیکن تاجدار کون و مکان مزید عزت افضائی فرماتے ہوئے، کرم نوازی فرماتے ہوئے دروازہ کھل گیا اور مرکز انور سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، صحابہ دیر کس چیز کی کرتے ہو، یار کو یار کے ساتھ جلدی ملا دو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق پھر جناب صدیق اکبر کو حضور کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ یہ مختصر سا ارمغان نیاز تھا، 4 خطبات پر یہ مشتمل تھا، ہم نے جو تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بارگاہ صداقت میں اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا